بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ وَنَابٍ وَمِيزَانٍ وَمُوقِظٍ إِلَى أَصْلِهِ لِذِهَابِ الْمُقْتَضِي بِخِلَافِ قَائِمٍ وَتُرَاثٍ وَعُدَدٍ وَقَالُوا عُيَيْدٌ لِقَوْلِهِمْ أَعْيَادٌ۔ وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ، اس عبارت کا مطلب پچھلے سبق میں تو بیان ہو گیا تھا، لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی تھی، تو دوبارہ سے اس سبق کے اندر وَيُرَدُّ نَحْوُ بَابٍ سے اس عبارت کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یرد نحو بابن سے اب 15 قواعد کا بیان شروع ہو رہا ہے جن کا تعلق مفردات کے ساتھ ہے۔ تو پہلے مفردات کے 15 قواعد کا بیان آئے گا، یعنی ان کی تصغیر کا بیان آئے گا، اس کے بعد پھر جمع کی تصغیر کا بیان ہوگا، پھر ترخیم کی تصغیر کا بیان ہوگا، اور اس طرح اس میں متمکن کی تصغیر کا بیان مکمل ہوگا۔ تو یہ اب پہلا قاعدہ ہے یرد نحو بابن و نابن، اور اس قاعدے کا تعلق تیسرے اصول کے ساتھ ہے۔ تیسرا اصول کیا تھا کہ جہاں کلمے میں سبب قلب یا سبب حذف پہلے سے پایا جا رہا ہے لیکن تصغیر کی وجہ سے وہ سبب زائل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سبب کا زائل ہونا کبھی تو اتفاقی ہوتا ہے اور کبھی اختلافی ہوتا ہے۔ تو یرد نحو بابن سے پہلے اتفاقی صورت بیان ہوگی جہاں سب کے نزدیک حذف اور قلب کا جو سبب ہے وہ زائل ہو جائے گا اور وہاں تصغیر کو ختم کیا جائے گا، وہاں پر اس حذف کو اور اس قلب کو ختم کیا جائے گا، لفظ کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اور بخلاف قائمن سے اشارہ ہے اسی قاعدے کے اختلافی صورت کی طرف کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، تو بخلاف قائمن سے اختلافی صورت کی طرف اشارہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہر واو اور یا جو کہ تعلیل کی وجہ سے بدل گئے ہوں تصغیر میں ان کو واپس لایا جاتا ہے۔ ہر واو اور یا جو کہ تعلیل کی وجہ سے بدل گئے ہوں تو ان کو تصغیر میں واپس لایا جاتا ہے۔ اب اس میں بعض صورتیں تو اتفاقی ہیں، تو پہلے اتفاقی صورت کا بیان ہے، جیسے بابن، نابن، میزان، موقظن، ان سب کو لوٹایا جائے گا الی اصلہ، اصل کی طرف۔ تو باب یہ اجوف واوی ہے، باوا بن اصل میں تھا۔ ناب یہ اجوف یائی ہے، نایا بن اصل میں تھا۔ میزان مثال واوی ہے، اصل میں میو زانن تھا۔ اور موقظ یہ مثال یائی ہے، اصل میں موقظن تھا۔ ان سب کو اصل کی طرف لوٹایا جائے گا لذہاب المقتضی، کیونکہ مقتضی اور سبب جو ہے وہ چلا گیا ہے، یعنی وہ ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ واو کو الف سے بدلنے کا سبب کیا تھا کہ واو متحرک تھا اور ما قبل مفتوح تھا، لیکن جب با کو ہم نے پیش دے دی تو اب واو کو الف سے بدلنے کا سبب ختم ہو گیا، لہٰذا اس کی تصغیر بوئی بن آئے گی۔ اسی طرح نابن کے اندر اس کی تصغیر موئی بن آئے گی۔ اسی طرح میزان کے اندر اصل میں میو زانن تھا، واو ما قبل مکسور تھا تو واو کو یا سے بدلا، لیکن جب میم کو ضمہ دے دی جائے گی تصغیر بنانے کے لیے تو واو کو یا سے بدلنے کا جو مقتضی ہے وہ زائل ہو جائے گا، لہٰذا اس کی تصغیر مویزین آئے گی۔ اور موقظن اس کی تصغیر مویقظن لائی جائے گی۔ بخلاف قائم و تراسن و عددن، بخلاف قائم، اب اس کے اسی اصول کی اختلافی صورت کی طرف اشارہ ہے۔ قائم کے اندر اختلاف ہے امام سیبوی اور جرمی کا۔ امام سیبوی کے نزدیک قائم کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کی تصغیر لائی جائے گی۔ قائم کے اندر واو حمزہ سے بدلا ہے، لہٰذا اس تعلیل کو باقی رکھتے ہوئے اس کی تصغیر لائی جائے گی اور اس کی تصغیر ہوگی قویم۔ لیکن امام جرمی کے نزدیک حمزہ کو جو واو کو جو حمزہ سے بدلا گیا تھا اس کے بدلنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس واو سے پہلے الف ہو، اور جب ہم تصغیر بنائیں گے تو یہ الف باقی نہیں رہے گا، اور جب یہ الف باقی نہیں رہے گا تو پھر واو کو حمزہ سے بدلنے کا جو مقتضی اور جو سبب تھا وہ زائل ہو جائے گا، لہٰذا امام جرمی کے نزدیک قائمن کی تصغیر قویمن نہیں آئے گی، قویمن اس کی تصغیر لائی جائے گی۔ یہ صورت تو اختلافی کا ذکر ہو گیا۔ آگے تراسن اور عددن، یہ پھر متفق صورتوں کا بیان ہے جن میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تراسن اور عددن ان کی تصغیر اسی حالت پر لائی جائے گی، لہذا تراسن کی تصغیر تریس اور عدد کی تصغیر عدیدن لائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تراسن اصل میں تھا وراسن، عدد اصل میں تھا ودد، تو دونوں کے شروع میں واو تھی اور واو مضموم تھی، تو واو کا کلمے کے شروع میں آنا یہ بھی ثقیل ہے اور ضمہ کا ہونا یہ بھی ثقیل ہے،
تو ثقل کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں تخفیف کے لیے تو وراسن میں واو کو تا سے بدل دیا اور ودد میں واو کو حمزہ سے بدل دیا۔ لیکن جب ہم تصغیر بنائیں گے تو تصغیر میں ضمہ تو پہلے سے ہی باقی رہے گی کہ پہلے حرف کو ضمہ دینی ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں پر واو کو بھی واپس لایا جائے گا تو کلمے کے اندر ثقل مکمل طور پر واپس لوٹ آئے گا۔ تو کلمے کو ثقل سے بچانے کے لیے تعلیل کو رد کیے بغیر ہی ان کی تصغیر لائی جائے گی، لہٰذا تراسن کی تصغیر تریس ہوگی اور ادد کی تصغیر ادیدن لائی جائے گی۔ وقالوا عید لقولہم اعیاد، یہ پھر عبارت جواب ہے ایک سوال مقدر کا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کلمے کے اندر تصغیر سے پہلے سبب قلب پایا جائے گا، یعنی کلمے میں قلب ہوا ہوگا، اور تصغیر بنانے کے بعد بھی اس قلب کو زائل نہیں کیا جائے گا، اس کو باقی رکھا جائے گا۔ جیسے عیدن کہ اس کی اصل تھی عیودن، اور پھر واو کو یا سے بدل دیا تو عیدن ہو گیا، تو قلب ہوا ہے کلمے میں۔ اب اصولاً جب اس کی تصغیر بنانی تھی تو واو کو واپس آنا چاہیے تھا، جیسے آپ نے ابھی قاعدہ بیان کیا۔ حالانکہ عرب لوگ واو کو واپس لائے بغیر ہی اس کی تصغیر بناتے ہیں اور عیدن کی تصغیر عیدن لائی جاتی ہے۔ تو آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ تصغیر بناتے وقت واو اور یا کو واپس لایا جائے گا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ رد کیا جائے گا، قلب کو ختم کیا جائے گا، لفظ کو اپنی اصلی حالت پر واپس لایا جائے گا، قاعدہ تو یہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس قاعدے پر کا انطباق نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کہ اس کی جو جمع ہے عیدن کی جمع وہ اعیاد وزن پر آتی ہے، اس کی جمع تکسیر اعیاد وزن پر آتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جمع تکسیر میں بھی یا کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے تھا، واو کو واپس آنا چاہیے تھا، لیکن عید کی جمع میں اور عودن کی جمع میں فرق کرنے کے لیے عید کی جمع اعیاد وزن پر لائی جا رہی ہے تاکہ عود اور عید کی جمع کے اندر فرق ہو جائے۔ تو جب جمع کے اندر فرق کیا گیا تو پھر تصغیر کے اندر بھی فرق کیا گیا تاکہ جو ہے عودن اور عیدن کی جو تصغیر ہے ان کے اندر فرق رہے، اس وجہ سے عیدن اس کو پڑھا گیا اور یہاں پر سبب قلب کو ختم نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہاں پر لفظ کو واپس نہیں لایا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لانا تو چاہیے تھا، لیکن عودن سے فرق کرنے کے لیے اس کی تصغیر اور اس کے جمع سے فرق کرنے کے لیے یہاں پر قلب کو باقی رکھ کر اس کی تصغیر لائی گئی ہے۔ فَإِن كَانَتْ مَدَّةٌ ثَانِيَةٌ فَالْوَاوُ، عبارت کے اندر تو فَالْوَاوُ ہے، لیکن پوری عبارت بعض نسخوں میں فَالْوَاوُ لَازِمَةٌ ہے، اور یہی صحیح ہے کہ فَالْوَاوُ لَازِمَةٌ۔ یہ اب دوسرے قاعدے کا بیان ہے، 15 قواعد میں سے دوسرے قاعدے کا بیان ہے، اور اس کا تعلق 5ویں اصول کے ساتھ ہے۔ 5واں اصول کیا تھا کہ جہاں پر تصغیر کی وجہ سے سبب قلب لازم آئے، یعنی تصغیر چاہے کہ کلمے میں تعلیل ہونی چاہیے اور کلمے میں تعلیل کی جائے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی واو کے علاوہ کوئی مدہ آ جائے اور وہ مدہ دوسری جگہ پر ہو تو تصغیر بناتے وقت اس مدہ کو واو سے بدلنا لازم ہے، واو سے اس کو بدل دیا جائے گا، واو سے بدلنا لازم ہے۔ یہ مطلب ہے عبارت کا فَإِن كَانَتْ مَدَّةٌ ثَانِيَةٌ، کہ اگر دوسری جگہ پر مدہ پایا جا رہا ہے لیکن وہ واو نہیں ہے، یہ شرط ضروری ہے، فَالْوَاوُ لَازِمَةٌ، تو اس واو سے بدلنا لازم ہے۔ جیسے ضاربن کی تصغیر میں زویربن اور زیرابن کی تصغیر میں زویریبن، یہ پڑھنا لازم ہے۔ قاعدہ نمبر 3، والاسم علی حرفین یرد محذوفہ، کہ جو اسم 2 حرفی ہو اس کے محذوف کو واپس لوٹایا جائے گا۔ اس قاعدے کا تعلق اصول نمبر 4 کے ساتھ ہے۔ اصول نمبر 4 کیا تھا کہ جہاں کلمے کے اندر کوئی ایسی چیز مانے آ جائے کہ یعنی تصغیر بناتے وقت کوئی ایسی چیز مانے آ جائے کہ جس کی وجہ سے کلمے میں قلب یا حذف نہ کیا جا سکے، تو کلمے کے اندر جو حذف اور قلب ہے اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مثلا ویسے تو کلمے کے اندر تعلیل کی وجہ باقی ہے کہ اس کلمے کے اندر حذف واقعہ ہو یا اس میں قلب واقعہ ہو، لیکن اگر ہم اس میں حذف اور قلب کو باقی رکھیں تو پھر تصغیر نہیں لائی جا سکتی، تصغیر کا وزن نہیں پورا ہوتا۔ تو تصغیر کی وجہ سے کلمے کے اندر سبب قلب کا اعتبار کرنا یا سبب حذف کا اعتبار کرنا اس سے رکاوٹ آ رہی ہے،
تصغیر کی وجہ سے کلمے میں سبب قلب یا سبب حذف کا اعتبار کرنے میں رکاوٹ ہے، مانع ہے، اس وجہ سے سبب قلب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سبب حذف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چوتھا اصول تھا، لیکن چوتھے اصول کے قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اسم بھی دو حرفی ہو، یعنی ہر ثلاثی جس کا فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ محذوف ہو، تو تصغیر بناتے وقت اس فا کلمے کو یا عین کلمے کو یا لام کلمے کو واپس لایا جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر ثلاثی جس کا فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمہ محذوف ہو تو تصغیر بناتے وقت اس کو واپس لایا جائے گا۔ مصنف نے تینوں مثالیں دی، فا کلمے کی مثال، عین کلمے کی مثال اور لام کلمے کی مثال۔ پہلے فا کلمے کی مثال دی، کہتے ہیں تقول فی عیدۃ وکل اسمن وعیدۃ واکیل، کہ آپ عیدۃ اور کل کے اندر جبکہ یہ اسم کی حالت میں ہوں، جب آپ ان کی تصغیر بنائیں گے تو آپ ان کو کہیں گے وعیدۃ اور اکیل۔ تو عیدۃ کے اندر جو واو حذف ہو گئی تھی جس کے عوض میں تال آئے تھے، اور کل کے اندر جو حمزہ حذف ہو گئی تھی تو وہ واپس آئے گی اور تصغیر بنائی جائے گی وعیدۃ اور اکیل کے ساتھ۔ عین کلمے کی مثال جیسے ساہن اور مزن، کہ یہ اصل کے اندر تھے ساتاہن، تا یہاں پر عین کلمہ تھی اور محذوف تھی، اور منزو نون عین کلمہ تھا اور محذوف تھا۔ تو جب تصغیر بنائیں گے تو اس کی تصغیر میں ان کو واپس لا کر ستیحتن اور منیزن ان کی تصغیر لائی جائے گی۔ وفی دمن واحرن، یہ اب لام کلمے کی مثال ہے کہ دمن اصل میں داماون تھا اور حرن اصل میں حیراحن تھا، تو تصغیر بناتے وقت واو کو اور حیراحن کے اندر ہا کو واپس لایا جائے گا اور تصغیر بنائی جائے گی دمیون اور حریحن کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا تیسرا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 4، وَكَذَلِكَ بَابُ ابْنٍ وَاسْمٍ وَأُخْتٍ وَبِنْتٍ وَحَنْتٍ، اس چوتھے قاعدے کا تعلق چوتھے اصول کے ساتھ ہے۔ اس چوتھے قاعدے کا تعلق چوتھے اصول کے ساتھ ہے، یعنی ابھی پہلے والے اصول کے ساتھ ہی ہے کہ تصغیر کی وجہ سے کوئی ایسا سبب عارض آ رہا ہے کہ جو کلمے کے اندر قلب یا حذف کا اعتبار کرنے سے مانع ہے۔ تصغیر کی وجہ سے یہ چیز عارض آ رہی ہے کہ کلمے میں سبب حذف یا سبب قلب کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تصغیر نہیں بنتی۔ تو یہ جو چوتھا اصول تھا اسی اصول کے متعلق ہے یہ قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ باب سے قاعدے کی طرف اشارہ کیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہر حرف جو کہ حذف ہو گیا ہو کلمے میں اور اس کی جگہ پر دوسرا کلمہ لایا گیا ہو، ہر حرف جو کہ تعلیل کی وجہ سے کلمے میں حذف ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا کلمہ لایا گیا ہو، کوئی دوسرا حرف کلمے میں لایا گیا ہو اس کے بدلے میں، تو تصغیر بناتے وقت اصل کلمہ واپس لایا جائے گا۔ تصغیر بناتے وقت اصل کلمہ واپس لایا جائے گا، یہ مطلب ہے وَكَذَلِكَ بَابُ ابْنٍ وَاسْمٍ وَأُخْتٍ وَبِنْتٍ۔ اب ابن اصل کے اندر تھا بنون، اسمن اصل کے اندر تھا سمون، سمون بھی پڑھتے ہیں، سمون بھی پڑھتے ہیں، سمون بھی اس کو پڑھتے ہیں، تینوں اس کے اندر اعراب آتے ہیں۔ تو بنون اور سمون یہ اصل تھی، پھر واو کو حذف کر کے شروع کے اندر حمزہ لے آئے، لیکن اب جب اس کی تصغیر کی باری آئے گی تو تصغیر کے اندر واو کو واپس لا کر ان کی تصغیر لائی جائے گی اور ان کی تصغیر ہوگی بنیون اور سمیون، ان کی تصغیر لائی جائے گی۔ اسی طرح اختن اور بنتن اور ہنتن کے اندر ہے کہ اختن کے اندر یہاں پر اصل میں یہ لفظ تھا آخاواتن، تو آخاواتن کے اندر واو کو حذف کیا گیا اور بدلے کے اندر تا لائی گئی، تو واو کو حذف کر کے اس کے عوض کے اندر تا لائی گئی، اور لفظ کا تو وزن تھا نا جبل کے وزن پر، آخاواتن آخاون، تو اس کے وزن کے اندر تغیر کیا گیا اور اس کو فعل وزن پر لائے تو اختن ہو گیا۔ اسی طرح بنتن کہ اس کی اصل تھی بناون، تو واو کو حذف کر کے آخر میں تا لائے اور فعل وزن پر اس کو لائے تو یہ بنتن ہو گیا۔ تو ان کلمات کے اندر اختن بنتن ہنتن، ان کلمات کے اندر بھی تغیر ہوا ہے۔ اس تغیر کو تصغیر کے اندر ختم کیا جائے گا اور کلمات کو اپنی اصل پر واپس لا کر ان کی تصغیر لائی جائے گی۔ چنانچہ اختن کی تصغیر اخیتن،
اور بنتن کی تصغیر بنیتن، ان کی تصغیر اس طرح لائی جائے گی. اسی طرح ہنتن اصل کے اندر ہنا وتن تھا، ہنا ون تھا، تو واؤ کو حذف کر کے آخر کے اندر تا لائی گئی تو یہ ہنتن ہو گیا، تو تصغیر کے اندر واؤ کو واپس لایا جائے گا. بخلافی باب میتن و ہارن و ناسن، کہتے ہیں لیکن جہاں پر جو اصول ہم نے بیان کیا تھا کہ بھئی اصل اصول یہ ہے کہ تصغیر کی وجہ سے کبھی تصغیر میں ایسی چیز عارض آ جاتی ہے جو سبب قلب یا سبب حذف کا اعتبار کرنے میں رکاوٹ اور مانع ہوتی ہے. تو اگر تصغیر کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے قلب کا اعتبار کرنے میں یا حذف کا اعتبار کرنے میں، کوئی مانع نہ ہو، تو اس وقت حذف کو باقی رکھتے ہوئے اور قلب کو باقی رکھتے ہوئے تصغیر لائی جائے گی. تو کہتے ہیں بخلاف باب میتن و ہارن و ناسن، کہ میت اصل کے اندر میت تھا، ہارن اصل میں ہائرن تھا، ناسن اصل میں اناسن تھا. پھر تخفیف کے لیے ان کو میت، ہارن اور ناسن پڑھا گیا. اب تصغیر کے اندر بھی اس تخفیف کو باقی رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا باقی رکھتے ہوئے ہی ان کی تصغیر لائی جائے گی، اور ان کلمات کی تصغیر جو ہے وہ باقی رکھتے ہوئے لائی جائے گی. چنانچہ ان کلمات کی تصغیر میتن، ہویرن اور نویسن، ان کلمات کی تصغیر لائی جائے گی.